افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بیفور کا لہجہ غیر ہمدردانہ تھا۔ اپنے مصائب کا وہ خود ذمہ دار تھا۔ ہم کوشش کے باوجود اسے نہ بچا سکے۔ اوور، وہ پہلے سے باخبر تھا۔ جہانگیر چند ثانیے تک خاموش رہا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، وہ مر گیا سر۔ مرنے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ اس کی لاوارث لاش سرکاری مردہخانے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں اسے وصول کر کے تدفین کرانا چاہتا ہوں۔ مرنے کے بعد تو شاید لاتعلقی کے احکام باقی نہیں رہے ہوں گے۔ اوور، احمق بننے کی ضرورت نہیں۔ بیفور کی آواز بدستور غیر ہمدردانہ رہی۔ اخبارات نے اس کا ماضی حادثہ اچھالا ہے اور آخری سرگرمیوں کی بھی کھوج میں ہوں گے۔ بدستور تماشائی بنے رہو۔ اس کے دشمن اس وقت زیادہ چوکنے ہوں گے اور جو مرنے والے سے قرب جتائے گا اسی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اگر اتفاق سے پولیس بھی رجوع کر بیٹھے تو زیادہ ہمدردی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تمہارے لیے یہی سود مند رہے گا۔ اوور، تو کیا میں اس لاوارث لاش کو کندھا بھی نہ دے سکوں گا سر؟ اوور، وہ جذباتی لہجے میں بولا، ضرور دو۔ اس بار باس اصیلی لہجے میں گرایا، لیکن اس کے بعد ان 4 آدمیوں کا بندوبست کر لینا جو تمہاری تدفین کرا سکیں۔ اوور، باس کے تند لہجے سے جہانگیر کو شدید ذہنی جھٹکا لگا اور وہ ہوش میں آ گیا اور سارا جذباتی ابال پانی کے بلبلے کی طرح بہہ نکلا۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، اور میرا برسوں کا ساتھ تھا طارق کے ساتھ۔ اس کی موت نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ اوور، میں تمہاری کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ آپریٹرز پر باس کی آواز اور خوابناک سنائی دی، لیکن جب آدمی کی ذہنی حالت درست نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے گوشۂ نشین ہو کر نارمل ہونے کی کوشش کرے۔ آج تم خود کو محدود کر لو۔ اوور، باس کا لہجہ نرم تھا، لیکن طارق اس کے الفاظ کی چبھن محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں ہدایت پر عمل کروں گا سر۔ اوور، اس وقت تم کہاں ہو؟ اوور، جیوا ہاؤس میں سر۔ اوور، وہ پسماندہ لہجے میں بولا۔ طارق کی میت پر باس کا رد عمل منطقی ضرور تھا، لیکن جہانگیر کو اس سے سرد مہری کی امید نہیں تھی۔ برسوں پرانے کارکن کی موت کی غلطیوں کا خمیازہ قرار دے کر کنارہ کشی اختیار کر لینا اس کے لیے ایک سراسر درندگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بس جیتے جاگتے چاقو چوبند غلاموں کا خریدار تھا جو رازداری برقرار رکھنے کے لیے اس کے ہر حکم کی بے چون و چرا تعمیل کر سکیں۔ گڈ، باس کا لہجہ اسپاٹ ہی رہا۔ آج اور کل جیوا ہاؤس کی عمارت ویران رہے گی۔ واپسی سے پہلے ملازمین کو 2 دن کی چھٹی دے کر فوراً روانہ کر دو۔ وہ پرسوں صبح واپس لوٹیں گے۔ اس کے جانے کے بعد عمارت مقفل کر دو، گاڑی باہر نکال کر پھاٹک کو بھی تالا لگا دو اور ذیلی دروازے سے اندر جا کر چابیوں کا گچھا دیوار کے ساتھ اندر لان کے داہنے گوشے میں رکھے ہوئے گملے میں دبا کر تم بھی چلے جاؤ۔ اوکے سر، جہانگیر نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور باس نے گفتگو کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے شاید رابطہ منقطع کر دیا۔ جہانگیر آپریٹرز واپس رکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ بیفور کو اپنی مصروفیات کے باوجود جیوا ہاؤس سے اتنی گہری واقفیت تھی کہ اس نے احاطے میں اندر کی طرف رکھے ہوئے ایک مخصوص گملے کی نشاندہی تک کر دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جہانگیر کی لا علمی میں نہ صرف جیوا ہاؤس میں داخل ہو چکا تھا بلکہ وہاں کا تفصیلی جائزہ بھی لے چکا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ D2 نے اسے جیوا ہاؤس میں جا بجا خفیہ ٹرانسمیٹرز کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، جن پر وہ وہاں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنتا تھا۔ کئی مواقع پر اس نے ان کی میٹنگز میں کہی گئی باتیں لفظ با لفظ دہرائی تھی، جبکہ جیوا ہاؤس حاصل کرنے کے بعد جہانگیر کی دانست میں وہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ جو لوگ اس عمارت کے چپے چپے کو بگ کر سکتے تھے، ان کے لیے کسی گملے کی صحیح پوزیشن سے واقف ہونا ایسا دشوار مرحلہ نہ تھا، لیکن وہ حکم جہانگیر کے لیے پریشان کن تھا۔ اس کا قیاس تھا کہ 2 دن کے لیے عمارت خالی کرانے کے بعد بیفور شاید وہاں مخبری کے کچھ اور آلات نصب کرانا چاہتا تھا۔ جہانگیر کی دانست میں جیوا ہاؤس میں کی جانے والی کوئی بھی گفتگو اوپر والوں سے محفوظ نہیں تھی۔ لے دے کر اس بندوبست میں ایک ہی اضافہ کیا جا سکتا تھا کہ محسوس مقامات پر متحرک فلمیں بنانے والے خودکار کیمرے نصب کیے جائیں جو ہر نقل و حرکت کو سلو لائٹ کے فیتے یا ویڈیو ٹیپ پر محفوظ کر لیں۔ آخر وہ سر جھٹک کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ وہ پوری طرح تنظیم اور اپنے بڑوں کا وفادار تھا، لہٰذا اسے کسی بھی قسم کی نگرانی سے حائف ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جیوا ہاؤس کے 3 ملازمین کو وہیں طلب کیا اور انہیں پورے 2 دن کی مکمل چھٹی کی خوشخبری سنانے لگا۔ ٹرانسمیٹر پر کال کا اشارہ موصول ہوتے ہی ڈینی نے اپنی میز کے نچلے حصے میں لگا ہوا سوئچ دبا کر دروازے کے باہر لگا ہوا سرخ بلب روشن کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس وقت تخلیے میں تھا اور اس کا کوئی ماتحت یا ملاقاتی انٹرکام پر سیکرٹری کی معرفت اجازت لیے بغیر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس احتیاطی تدابیر کے بعد ڈینی نے آپریٹر آن کر کے والیوم اس حد تک بڑھا دیا کہ اسے آواز سننے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ریڈیائی لہروں کے مختصر سے حلل کے بغیر ریسیور پر ایک آواز ابھری اور وہ چونک پڑا۔ D2 کو نہ جانے اتنی صبح بیفور سے کیا کام پیش آ گیا۔ وہ سگریٹ سلگا کر اپنی آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ آپریٹر بدستور آن تھا اور ڈینی سکندر علی کی آواز کا منتظر تھا۔
گارڈن ایسٹ کے زرد 2 منزلہ مکان میں اپنا وقت گزارے اسے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران میں اس نے سکندر علی کے مکان سے اٹھائی ہوئی قیمتی اشیاء ایک نالے میں پھینک دی تھیں۔ پھر وہ اخبارات میں ایک ممتاز سماجی کارکن اور مہیر انسان کے گھر میں ایک نقاب پوش کی ڈکیتی کی خبروں کا منتظر رہا، لیکن اس واردات کا کہیں بھی ذکر نہ آیا۔ اس نے B4 سے رابطے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری فریکوینسی پر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے B4 کے ساتھ اس کی سیکرٹری بھی شہر چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ شہر میں اقرب خان اور مکھن خان کے بہمانہ قتل کا ادھم ہوا تو اس نے ایک بار پھر باس سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف سے بددستور سکوت چھایا رہا اور ڈینی کی یہ آرزو دل ہی دل میں رہی کہ وہ باس کے مسکن پر اپنے چھاپے کے بعد باس کی آواز میں رونما ہونے والی تبدیلیاں خود سن سکے۔ ڈینی کے لیے سکندر علی کے مکان میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی زندگی کے اہم ترین لمحات میں سے تھے۔ بعض اہم راز معلوم کرنے کے ساتھ اس نے جس بے فکری اور بالادستی کے ساتھ سکندر علی کی تذلیل کی تھی وہ اس کے لیے یادگار تھی۔ وہ بارہا محض یہ سوچ سوچ کر لذت اندوز ہو رہا تھا کہ جب باس کی ہوبرو سیکرٹری نے سیاہ پوش لٹیرے کے ہاتھوں قیمتی اشیاء سے محرومی کے ساتھ اپنی درگت بننے کا حال سنایا ہوگا تو سکندر علی نے خود کو اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور پایا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بڑے بڑے مجرم انا کے پجاری ہوتے ہیں، تنہائی میں سر انجام دیے ہوئے کارناموں پر اندر ہی اندر پھولتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کی انا پر کوئی کاری ضرب لگ جائے تو اس کا کوئی گواہ موجود ہو یا نہ ہو وہ پھن کھچلے ہوئے سانپ کی طرح تلملا جاتے ہیں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اپنا انتقام نہ لے لیں یا پھر حریف کے مقابلے میں خود کو کسی کیچوے کی طرح حقیر پا کر صبر کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ سکندر علی بظاہر معاشرے کا ایک معزز اور مہیر رکن صحیح، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک گروہ بند تھا اور اس کی سبکی کے 2 گواہ بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھا۔ یہ بات ڈینی کو کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر وقفے وقفے سے جہانگیر کی آواز ابھرتی رہی، پھر تیسری کوشش میں دوسری طرف سے باس کی آواز ابھری اور ڈینی بے اختیار میز کی طرف جھکایا۔ باس کی آواز میں وہی پہلے جیسا دم ہم تھا، لہجے میں وہ خوابناک ہی تھی، نہ جھلاہٹ۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے سارے غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ جہانگیر نے طارق کے قتل کی بات کی تو ڈینی یوں اچھلا جیسے اس پر اچانک بجلی کا ننگا تار چھوڑ دیا گیا ہو۔ طارق سے اس کی دوستی بہت پرانی ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ چاروں برے دنوں کے دوست اور تنگی ترشی کے حالات میں پروان چڑھنے والی دوستیاں گہری اور دیرپا ہوتی ہیں۔ جہانگیر کی زبان سے طارق کے مرنے کی خبر سنتے ہی ڈینی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پوری قوت سے گھونسا رسید کیا ہو۔ وہ گھر سے نکلا تو ناشتے کی میز پر تازہ خبرات پڑھنے لگا، لیکن ناشتے کے دوران وہ مسلسل اقرب خان عیسیٰ خان کے مثلث میں الجھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ B4 ایسا تھا اور حالات عیسیٰ خان کی شرارتوں کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن لہٰذا کیوں اپنے طور پر عیسیٰ خان کو سرزنش کرنے کی کوشش کرے۔ اس لائحہ عمل میں پیش آنے والے خلاف معمول اخبارات پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن اب جہانگیر کے ذریعے سے بدترین خبر ملی۔ حیرت اور صدمے کے عالم میں بدھ بنا جہانگیر اور سکندر علی کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ سب کچھ سن اور سمجھ رہا تھا۔ اسے آپریٹر سے ابھرنے والی آوازیں کسی گہرے کنویں کی طرف سے ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کی گفتگو ختم ہو جانے کے بعد وہ کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ پھر انٹرکام کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس کی سیکرٹری لیبر انسپکٹر کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ اسے ظفر سے ملوا دو، ڈینی نے خشک لہجے میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر اسے کھلی ہوئی اوپری دراز میں رکھا ہوا آپریٹس نظر آیا اور اس نے اسے آف کر کے ایریل اندر دبا دیا اور دراز بند کر دی۔ طارق قتل کر دیا گیا اور اسے کسی نے مار دیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل یہی ایک خبر نئے نئے الفاظ میں گونج رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے گوشوں میں غمناک نمی تیر رہی تھی۔ بصارت دھندلانے لگی تھی تو ڈینی نے جیب سے رومال لے کر آنکھیں صاف کی اور دل شکستہ انداز میں اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ زندگی تو یوں بھی بے ثبات اور غیر یقینی تھی، لیکن اس طرح اپنی سرگرمیوں کے باعث اسے اور بھی مشکل بنا لیا گیا تھا۔ طارق مارا گیا، کل ان میں سے کسی کی بھی باری آ سکتی تھی۔ پھر وہ چونک پڑا، اسے سکندر علی کے کہے الفاظ یاد آنے لگے۔ اس کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ وہ طارق کے قتل سے باخبر تھا، لیکن جب جہانگیر نے جذباتی صدمے کے زیر اثر اس سے رات کے مطالعے کے بارے میں سوال کیا تو اس نے اپنی روایتی سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ جسے طارق مار دیا جاتا اس کے نزدیک بڑی خبر نہ رہی، اور پھر اظہار افسوس بھی شرمناک حد اور خود غرضانہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ طارق اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے اس افسوسناک انجام سے دوچار ہوا ہو، لیکن یہ تصور ہی ایسا تھا کہ کوئی ذی ہوش شخص جانتے بوجھتے ہوئے خود کو موت میں جھونک بیٹھے۔
مرنے والا تو مر ہی چکا تھا، اگر اس کے نرم الفاظ استعمال کیے جا سکتے تو اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکانات نہیں تھے، پھر سکندر علی نے کیوں ایسا سفاکانہ رویہ اختیار کیا؟ شاید وہ اس طرح جہانگیر کو بالواسطہ طور پر محتاط روی سے آگاہ کر رہا تھا۔ ڈینی کو افسوس ہونے لگا کہ اس نے ان دونوں کی گفتگو کیوں سنی۔ طارق سے کنارہ کشی کے احکام تو سب کے لیے تھے، لیکن اس کی موت کے بعد کم از کم کندھا تو دیا جا ہی سکتا تھا۔ اس نے طارق کے جنازے کے بارے میں سکندر علی کی ہدایت سن لی تھی اور اس کی بات کا جواب اسے وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ بے خبر رہتا تو دوست کو کم از کم اپنے ہاتھوں مٹی میں تو اتار آتا، لیکن اب وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ دروازے کے باہر سرخ بتی ابھی تک روشن تھی۔ اس نے فوراً سوئچ آف کر دیا، پھر سیکرٹری سے اخبارات منگوا لیے۔ اخبارات کے لیے مقرب خان کا قتل ایک پراسرار مہمہ مانا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے مقرب خان اور طارق کی ہلاکت کے پروپیگنڈے مقرب خان سے ملانے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً ہر اخبار نے ایک ہی کہانی دہرائی جو ان حالات میں نہایت آسانی سے سامنے آ جاتی تھی۔ مقرب خان کی لاش طارق کے مکان سے میلوں دور اس کی کار میں ملی تھی، لیکن اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ کسی مقام پر قتل کرنے کے بعد سفید فاکسی کو لاش ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ لاش کے لباس اور خون کے سوکھے ہوئے لوتھڑوں سے چپکی ہوئی مٹی اور گھاس پھوس کی بنا پر ابتدا ہی سے شبہ کیا جا رہا تھا کہ مقرب خان کا قتل کسی ایسے مقام پر ہوا ہوگا جہاں سوکھی گھاس بکثرت موجود رہی ہوگی۔ پھر مقرب خان مارا گیا تو معاملہ مزید الجھ گیا، لیکن طارق کے قتل ہوتے ہی پولیس کی توجہ اس کے مکان کے گرد احاطے میں پھیلے ہوئے خزاں رسیدہ لان پر مرکوز ہو گئی تھی۔ قیاس کیا جا رہا تھا کہ طارق خود مقرب خان کا قاتل تھا یا وہ قتل اس کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ اس مجرم کا کوئی محرک سامنے نہ ہونے کے باوجود کہانی کی بنیاد اسی مفروضے پر رکھی گئی تھی۔ مقرب خان کو کسی طرح علم ہو گیا کہ اس کے بڑے بھائی کے قتل میں طارق پوری طرح ملوث ہے، لیکن طارق انتقامی کارروائی کے ممکنہ خطرے سے واقف تھا۔ لیکن جس وقت مقرب خان بھرا ہوا پستول لے کر اس کے گھر کے قریب پہنچا، اس نے تقریباً مقرب خان کو دیکھا اور پہچانتے ہی اس پر گولی چلا دی اور آلہ قتل تلف کر دیا۔ طارق کے مکان کے اونچے برآمدے سے احاطے کی قدرے نیچی دیوار کی طرف آتے ہوئے کسی شخص کی کھوپڑی کا نشانہ بنا لینا ماہرین کے نزدیک ہر اعتبار سے ممکن تھا۔ متبادل صورت یہ ہو سکتی تھی کہ طارق کا کوئی ہمدرد باہر سے مکان کی نگرانی کر رہا ہو اور اس نے مقرب خان کو مار ڈالا۔ ادھر مقرب اور مقرب کا کوئی تیسرا رازداں بھی تھا جو ان سے اس قدر قریب تھا کہ دوہرے قتل پر مشتل ہو کر کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر طارق کے گھر میں گھسا اور اسے ہلاک کر کے رات کے اندھیرے میں آسانی سے فرار ہو گیا۔ تیسرے آدمی کا ذکر آتے ہی ڈینی کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور اسے یاد آیا کہ جس رات مکان کی بجلی منقطع ہونے کے بعد طارق بوکھلا کر جہانگیر کے گھر پہنچا، اس رات اس کے احاطے میں B4 یا اس سے کسی آدمی نے مقرب خان کو ٹھکانے لگایا تھا، جبکہ طارق نے اندھیرے مکان سے فرار ہوتے ہوئے اپنے احاطے میں کم از کم 3 سایوں کو اچھل کر جھاڑیوں میں روپوش ہوتے دیکھا تھا۔ مقرب خان اور اس کے بعد مقرب خان جہنم واصل ہو چکا تھا، لیکن تیسرا ابھی باقی تھا۔ غیر ارادی طور پر ڈینی کی مٹھیاں بھیج گئی، اس کی دانش میں وہی تیسرا آدمی طارق کا قاتل تھا اور اس نے یہ حرکت عیسیٰ خان کے ایما پر کی تھی۔ اس نے اپنے طور پر عیسیٰ خان کی گوشمالی کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس بارے میں وہ بوس سے کوئی مشورہ نہیں لے گا، کہیں وہ اس اقدام کو طارق کی حمایت میں کی جانے والی کارروائی قرار دے کر سرے سے مسترد ہی نہ کر دے۔ اگر بعد میں باز پرس کی نوبت آتی تو وہ بآسانی یہ کہہ کر اپنی گلو خلاصی کرا سکتا تھا کہ 2 روز سے اس سے یا اس کی سیکرٹری کی طرف سے جواب نہ ملنے کے باعث اس نے مجبوراً رابطہ قائم کرنے کی کوششیں ترک کر دی تھیں اور طارق کے قتل کے معاملے کو اپنے طور پر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ عیسیٰ خان سے رابطے کے لیے وہ اپنا دفتری ٹیلی فون استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سارے اخبارات کا سرسری مطالعہ کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ راستے میں اس کی ذہنی رو ایک مرتبہ پھر سکندر علی کی طرف بھٹک گئی اور وہ سوچنے لگا کہ اس نے 2 روز کے لیے جیوا ہاؤس کو کیوں خالی کرایا ہے، جبکہ اس عمارت سے B4 کا براہ راست کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ ان چاروں نے ہی اس عمارت کا بندوبست کیا۔ یہ ضرور تھا کہ اس کے حصول کا مشورہ اسی کی جانب سے ملا تھا، نہ جانے عمارت خالی کرانے سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ڈینی کو مبہم سا خیال پیدا ہوا کہ کہیں سکندر علی اس عمارت کو واقعی بگ نہ کرانا چاہتا ہو تاکہ اپنے ماتحتوں کے خیالات سے واقفیت حاصل کر سکے، مگر ڈینی نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ اسے باس کی جگہ سنبھالنے کا خواب دیکھتے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی، لیکن اس نے کبھی اپنے دل کی بات کسی پر ظاہر نہیں کی تھی، اور ظاہر بھی کیا کرتا، وہ خود باس کی شخصیت سے لا علم تھا۔ وہ تو غزالہ ایک بہانہ بن کر اس کی فیکٹری میں نہ پہنچی ہوتی تو شاید وہ ابھی تک باس کے راز سے بے خبر رہتا۔ اصل بات یہ تھی کہ غزالہ خوش شکل اور خوش گفتار تھی۔ ڈینی اس کی ذات کے سحر سے متاثر ہوا اور اس کے کالج کے سوینئر کے لیے اشتہار دے دیا۔
اور اس کی دعوت پر کالج کے فنکشن میں بھی جا پہنچا، جہاں لاؤڈ سپیکر پر مہمان خصوصی کی آواز نے اچانک اس پر ایک راز ظاہر کر دیا جو برسوں سے مما بنا چلا آ رہا تھا۔ اور طریقہ کار کی روشنی میں ڈینی کو امید تھی کہ وہ کبھی بھی باس سے واقف نہ ہو سکے گا، مگر اس دن محض آواز کی شناخت کی بنا پر اسے سکندر علی پر شبہ ہوا، اور پھر نقاب پوش چور کے روپ میں اس کے مکان میں داخل ہو کر ڈینی نے ایسی بہت سی معلومات حاصل کر لی جن کی بنا پر اس کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ اسے سکندر علی کے مکان سے 4 اہم فون نمبر بھی ملے جو اس کی دانش میں تنظیم کے اہم ذمہ داروں کے تھے۔ انہی سے ڈینی نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ B4 اپنی جگہ مطلق العنان سربراہ نہیں تھا، بلکہ اس سے اوپر بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ ڈینی کا اندازہ تھا کہ جس طرح B4 کی شخصیت اس کے ماتحتوں کے لیے گمنام تھی اور سارا کام برسوں سے محض آوازوں کی شناخت اور شناختی اشاروں کی بنیاد پر چل رہا تھا، اسی طرح اوپر والوں سے B4 بھی لا علم ہوگا۔ لیکن سکندر علی کی ڈائری میں ان فون نمبروں کی موجودگی اس خیال کی نفی کر رہی تھی، جو فون نمبر تھوڑی سی محنت کے بعد یہ سراغ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں خفیہ نام سے کالز کرتا ہے۔ ڈینی 2 روز سے مسلسل اسی سوچ بچار میں مبتلا رہا کہ اس کے مکان سے ملنے والے نمبروں پر کال کرنے سے پہلے وہ کوئی رائم قائم کرنا چاہتا تھا، ورنہ کسی کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ کوئی راز فاش ہو گئے ہیں تو فوری طور پر طریقہ کار اور ٹھکانے بدل دیے جاتے اور برسوں بعد ہاتھ میں آنے والے سراغ ناکارہ رہ جاتے۔ اس کے پاس ان فون نمبروں کے علاوہ اور کوئی ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا نام بھی تھا جہاں سے اپنی مہم کا آغاز کیا جا سکتا تھا، لیکن ڈینی اوپر سے ابتدا کی بجائے نیچے سے ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کامیابی کا پہلا زینہ سکندر علی تھا۔ اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش میں وہ منہ کے بل گر سکتا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ طارق کے قاتل کا معاملہ حل کرنے کے بعد وہ اس اہم کام پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دے گا۔ اصحان سخت تشویش میں مبتلا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، جس کا اظہار وہ مالوس سرخ آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ آمدنی میں اضافے کے لالچ میں اس نے جس کام کا آغاز بہت سہل اور محفوظ سمجھ کر کیا تھا، اس کے انجام نے اس کا سکھ چین برباد کر دیا تھا، کیونکہ اتنی قلیل مدت میں کم از کم 5 انسانی جانیں اس گورکھ دھندے میں اس کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اپنے ٹرکوں کے ذریعے آزاد قبائلی علاقوں سے گزر کر چرس منگوا کر معقول نفع پر مقامی بازار میں فروخت کرتے ہوئے اصحان نے کبھی ایسی بہمانہ خون ریزی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کبھی ستارے گردش میں آ ہی گئے تو زیادہ سے زیادہ مال کی کھیپ پکڑی جائے گی۔ اس کی ذمہ داری متعلقہ ٹرک پر مامور اپنے ملازمین خود لے کر بری ذمہ وہ ہو جائے گا۔ پھر اسے بازار میں چرس کے تھوک اور ہور داموں میں درمیان نمایاں فرق نے کسی ایک اڈے سے کاروباری رائے کرنے پر اکسایا تو اس نے مقرب خان کے ذریعے راجو کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن راجو کا اڈا تباہ کر کے وہاں دل کھول کر فائرنگ کرنے کے خوف و ہراس پھیلا دیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے، جس میں راجو کا بھائی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ راجو نے اس حملے کی ذمہ داروں کو غلام قادر کے ساتھیوں کے طور پر پہچانا، لیکن اس نے پولیس کو ان کی نشاندہی کر کے اپنے جرائم پیشہ برادری کے مروجہ اصول توڑے اور پھر تضحیک کا نشانہ بننے کی بجائے پوری صورتحال عیسیٰ کے گوش کر کے اسے انتقامی کارروائی میں اپنا ساتھ دینے پر مجبور کیا۔ اور اصحان کا قبائلی خون جوش میں آ گیا۔ اس وقت اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مہم اس کے وفاداروں کے حق میں کس قدر خون ریز ثابت ہوگی۔ اپنے آدمیوں میں مقرب خان اس کا معتمد حواس تھا اور اصحان کو پوری امید تھی کہ وہ اپنی ذہانت اور بے خوفی کے سہارے جلد ہی روپوش غلام قادر کا سراغ لگا لے گا۔ مقرب خان کئی دن شہر میں دھکے کھاتا رہا، پھر ایک روز اصحان سے اجازت لے کر اس کے پاس ملازم اپنے چھوٹے بھائی اقرب خان اور ایک دوست سلطان شاہ کو ساتھ لے گیا۔ اصحان کے استفسار پر اس نے نہایت اعتماد سے بس اسی قدر بتایا کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں غلام قادر کو اس کے بل سے گھسیٹ کر اس کے قدموں میں لا ڈالے گا، پھر اس کے انجام کا انحصار اصحان کی مرضی پر ہوگا۔ لیکن غلام قادر کی تلاش میں اس رات مقرب خان واپس نہ لوٹ سکا اور صبح اس کی لاش ملنے کی اطلاع آ گئی۔ اصحان کو اس کے سانحہ کے بعد اقرب خان سے پتہ چلا کہ پچھلی شام وہ دونوں مقرب خان کے ساتھ ایک مکان کی بجلی منقطع کر کے ایک مکان کے احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ مقرب خان کا ارادہ تھا کہ اندر گھس کر وہاں رہنے والے سے کچھ باز پرس کرے گا، مگر وہ نوبت آنے سے پہلے ہی اس کا شکار خطرہ ابہام کر گھر سے بھاگ نکلا اور مقرب خان نے اس کے تعاقب میں روانہ ہوتے ہوئے ان دونوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد مقرب خان پر کیا گزری اس سے ہر ایک لا علم تھا۔ بڑے بھائی کے اس وحشیانہ قتل پر اقرب خان تڑپ اٹھا۔ وہ اس شخص کے لہو سے اپنی انتقام کی پیاس بجھانا چاہتا تھا جس کے تعاقب سے اس کے بھائی کو زندہ لوٹنا نصیب نہ ہو سکا، مگر اصحان جہان دیدہ آدمی تھا۔ راجو کے بھائی کے بعد مقرب خان جیسے چالاک
اور دلیر آدمی کے قتل نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں وہ نادانستگی میں شہر کے کسی طاقتور گروہ سے نہ الجھ بیٹھا ہو، لہٰذا اس نے اقرب خان کو سختی سے روک دیا اور اس حد تک محتاط رہا کہ نہ پولیس سے کوئی تعاون کیا اور نہ ہی وہ مکان دیکھنے کی کوشش جہاں قتل سے پہلے مقرب خان اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہوا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ مقرب خان کی ہلاکت پر افسوس نہیں تھا، اس کے قتل پر اسے یوں افسوس تھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اندر سے یک بیک کھوکھلا ہو گیا ہو اور اس کی عزیز ترین ہستی اس سے چھین لی گئی ہو۔ مگر اس صدماتی کیفیت میں بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی کوئی بھی کوشش مقرب خان جیسے قابل اعتماد ملازم کے اتلاف کا ازالہ نہیں کر سکے گی، بلکہ انتقام کے جذبے میں سرزد ہونے والی کوئی بے احتیاطی خود اسے بھی لے ڈوبے گی۔ اگر قتل کے بارے میں اس شخص پر شبہ ظاہر کیا جاتا جس کے تعاقب سے مقرب خان واپس نہ لوٹ سکا تھا تو تفتیشی افسران اس شعبے کے محرکات جاننے کے سلسلے میں تیکھے سوالات کرتے اور اپنی پوزیشن کو بچانا عیسیٰ خان کے لیے دشوار ہو جاتا، مگر یہ زبان بندی بھی قتل اور خون ریزی کا سلسلہ دراز ہونے سے نہ روک سکی۔ مکھن خان نے اپنے طور پر صحیح اندازہ لگایا تھا، مگر عیسیٰ خان کے دو ٹوک رویے نے اسے مایوس ہو کر لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ مگر اسی روز مکھن خان بے رحمی سے مار ڈالا گیا۔ پھر اقرب خان کی خبر آئی تو عیسیٰ خان پر دہشت طاری ہونے لگی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ ان پہ در پہ واقعات کی پشت پر شہر کا کوئی مضبوط اور منظم گروہ کام کر رہا ہے، اور راجو کے اڈے پر ہونے والے خون ریز تصادم سے ایک ایسی کہانی کا آغاز ہوا تھا کہ جس نے بھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی اسے فوری طور پر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس حوالے سے اس کے ذہن میں وہ لوگ ابھر آئے جنہوں نے چرس فروشی سے دستبردار ہونے کے عوض اسے ایک حقیر رقم وظیفے کے طور پر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر خود سامنے آئے بغیر انہوں نے ایک لیٹر بکس کے ذریعے اسے پہلے قسط ادا کر دی۔ شاید وہ ہر قیمت پر اپنے دھندے میں دخل انداز ہونے والوں کو دور رکھنے پر تلے ہوئے تھے، ہوا اس مقصد کے لیے رقم صرف کرنی پڑے یا دو چار کا خون بہانا پڑ جائے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شخص اس گروہ کا کوئی خاص رکن تھا جس کے پھاٹک کے قریب اقرب خان مارا گیا تھا، لیکن وہ اہم شخص بھی نہ بچ سکا، اسے اس کے مکان میں مار دیا گیا۔ اس نے اپنے سامنے میز پر پھیلے اخباروں کو یوں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ اس کی موت کا پروانہ ہوں۔ اس کے دو ملازمین مارے جا چکے تھے، لہٰذا پولیس افسران تفتیش کے سلسلے میں اسے خاصی اہمیت دے رہے تھے۔ دوسری طرف اخبار والے ان وارداتوں کے بارے میں پورے پس منظر سے لا علم ہونے کے باوجود کسی ایسے تیسرے شخص کی موجودگی کے امکانات ظاہر کر رہے تھے جو صرف طارق کا قاتل نہ تھا بلکہ ان واقعات پر پوری روشنی بھی ڈال سکتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔